سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ قابل احترام، قابل تکریم آج کی اس بزم کے صدر میرے عام محترم حضرت الحاج حافظ محمد اسحاق صاحب مستانی حافظہ اللہ، نائب رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل ہوا. اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما میرے والد محترم الحاج سلیمان صاحب مستانی حافظہ اللہ، اور ہمارے نمبائٹی کے ناظرین محتمم جن کو ہم ماما کہتے ہیں حضرت مولانا احمد محمد پٹیل صاحب، اسی طرح جامعہ کے معمر استاد محمد پٹیل صاحب، اسی طرح جامعہ کے معمر استاد جناب قاری ابراہیم صاحب دھلیوی، اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام. وقت کافی ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ ہمارے طلبہ عزیز کے پروگرام کو سن رہے تھے. مجھے اس وقت کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ میری تقریر کا حق ہمارے طلبہ نے آپ کے سامنے ادا کر دیا. چونکہ حفظ قرآن کی مجلس ہے، اسی بنیاد کے اوپر میرے ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں پیچھے چلا گیا، بہت پیچھے، اس ملک کی آزادی کے موقع کے اوپر، اور اس آیت کریمہ کے اوپر جب میں نے غور کیا کہ ایک موقع تھا ہمارے اس ملک کے اوپر جب انگریز کا تسلط تھا، اور انگریز کا سب سے بڑا نشان اگر کوئی تھے تو مسلمان تھے، وہ قرآن تھا، وہ حدیث. وہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا نام و نشان مٹ جائے، قرآن کے الفاظ ختم ہو جائے، قرآن کے اوراق ختم ہو جائے، قرآن کے نقوش ختم ہو جائے، قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائے، حدیث ختم ہو جائے، اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے. چنانچہ انگریز نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، اور ان میں بھی خصوصاً علماء کرام کے اوپر ظلم کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر تو دہلی کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں گزرا، کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس کے اوپر ہمارے علماء کرام کو لٹکایا نہ گیا. اور انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر اپنی شہادت پیش نہ کی. خیر، مجھے قرآن کے اوپر بات کرنی ہے. انگریز نے تمام قرآن کے نسخوں کو جلا دیا. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ایک انگریز مورخ اپنی تاریخ کے اندر لکھتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ انگریز نے تمام قرآنی نسخوں کو جلا دیا اور کہہ دیا کہ قرآن ختم ہو چکے ہیں، قرآن جو ہے اب اس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. چنانچہ اس وقت میدان عمل کے اندر علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے انگریز کو یہ کہا کہ تم نے قرآن کے نقوش کو ختم کیا، تم نے قرآن کے اوراق کو ختم کیا. انہوں نے کئی سو چھوٹے چھوٹے حفاظ کرام کی جماعتوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا، جنہوں نے الحمدللہ سے قرآن کریم کی تعلیم پڑھنا شروع کیا. وہ الناس کے اوپر نہیں رکے، اور ان علماء کرام نے ان انگریز سے یہ کہا کہ آپ نے اوراق ختم کیے، نقوش ختم کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے. چنانچہ ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنے الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اپنی مادری زبان کو نہیں بول سکتے، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سے لے کر وہ ناس تک شروع کر دیا، ختم کر دیا. اور انگریز کو کہا کہ ایسے کئی سینے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تم نے قرآن کے نقوش کو ختم کیا، ذرا ان سینوں کو ختم کر کے بتا دو. میرے دوستو، یہ قرآن کا اعجاز، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے آپ کے سامنے آج حافظ قرآن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہ اپنے قرآن کا حفظ ختم کریں گے. حضرت سرپرست کے سامنے میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء کو، ان کی سرپرستوں کو، ان کے والدین کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی عجیب خوشخبری دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہیرے جواہرات کے نور کے ممبرات بچھائے گا اور اس کے اوپر حافظ قرآن کے والدین کو بٹھایا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر سجدہ رکھا جائے گا، سجایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں کہ کون ہے یہ؟ کہا گیا یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ جب حافظ قرآن کے والدین کی یہ فضیلت ہے تو میرے دوستو ذرا سوچو کہ جس نے خود اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کون سا مقام عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سفارش کر، تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا اسے ہم جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، حافظ قرآن اس کی طرف انگلی اٹھائے گا، اس کی سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اٹھا کر جنت کے اندر ڈال دے گا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے میرے دوستو۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں والدین وہ خوش نصیب ہے آج جن کے یہ معصوم حافظ قرآن ہونے والے ہیں۔ جو بچے بیٹھے ہیں، جو والدین بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، ان کو قرآن یاد کرنے والا بناؤ، قرآن حفظ کرنے والا بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرماوے۔ ہمارے سرپرست محترم حضرت الحاج حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہ آج ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ آپ جو ہے جن کی نسبت قرآن سے لگی ہوئی، جن کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، کئی سال تک آپ نے قرآن کریم کی درس و تدریس کے اندر لگایا اور کئی ایسے حفاظ قرآن کو پیدا کیا کہ جو آج پورے ملک کے اندر قرآن کریم کی خدمت ادا کرنے۔ ان میں سے ہمارے اس ادارے کے ایک معطر استاد جناب قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ وہ بھی آپ کی شاگردوں میں سے، ان کے شاگردوں کی جماعت پیدا ہو چکی ہے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب کو کس مقام کے اوپر پہنچائے گا کہ جن کے ذریعے اتنی بڑی نسل قرآن کریم کے حافظ قرآن ہو۔ چنانچہ آج الحمدللہ حافظ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جن کی نسبت خود قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میرے والد محترم یہاں پر تشریف فرما ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو لے کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مہمانوں کی آمد کو قبول فرماوے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سے وابستگی نصیب فرماوے۔ اپنے بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت عاطف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ انشاءاللہ نئے بچوں کی مجلس ہوگی حفظ قرآن کی، اس کے بعد پہلے حافظ صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد بچوں کی مجلس ہوگی اور پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ حافظ صاحب کی دعا پر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على بعده کرام اور ہمارے عزیز طلبا اور ہمارے ساتھ میں آنے والے مہمان، اللہ رب العزت اس بابرکت مجلس کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوستو، آج کی جو یہ مجلس ہے بہت ہی بابرکت مجلس ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے ختم ہونے کی اللہ رب العزت اس کلام پاک کی برکت سے آدمی جو بھی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ رحمت ایسی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس رحمت کے اندر اپنی رحمت سے رحمت جاتے ہیں اور بیٹھنے والی پوری مجلس کے لیے اللہ دعائے خیر فرماتے ہیں کہ اللہ اس بیٹھنے والے پورے مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس پوری مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھنے والے ہیں ان سب کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ اس کے اوپر سے آج آپ مجلس کا یہ لگائیے کہ بھائی یہ مجلس کتنی بابرکت ہے کہ تمہارے اور ہمارے کسی فنکشن کی میٹنگ نہیں ہے، کسی پرچار کی میٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کی کتاب کے ختم ہونے کی قرآن کی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بہت خوش قسمت ہے کہ آج کی مجلس کے اندر جتنے بھی بچے اللہ کے کلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں ان کو میں اپنی طرف سے انتظام ریاض العلوم کی طرف سے اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے مدرسے کے جتنے بھی خدام ہیں ان کے پیچھے جو خدمت کرتے ہیں ان کی طرف سے اور ان سب کے والدین کی طرف سے میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کی مجلس کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آدمی اپنے سینے کے اندر فٹ کر لے۔ آپ بتائیے، اگر میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی نہیں ہے لیکن آپ نے ذہن میں بھی سنا ہو کہ آدمی کسی کتاب کو یا کتاب کو ایک اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، ایسا بھی آپ نے کسی سے سنا ہے؟ کسی کے منہ سے بتائیے، میں بول رہا ہوں، اس کا جواب دیجیے کہ آپ نے کسی کے منہ سے یہ سبھی پوچھا ہے یا یہ کبھی سنا ہے کہ آدمی ہر کتاب کو اپنے منہ زبان کر لیتا ہے؟ جوڑ سے بولو نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ نے اپنے نزول سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ابھی بتایا، آپ سب پتہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو ہم مناظر صاحب سے بات کریں گے، کتاب کو ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے کئی صفحے کے صفحے قرآن جلا دیے اور پھر وہ شور اور فخر کرنے لگے کہ ہم نے آج سے مسلمانوں کی کتاب کو نشت نابود
لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، میری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اوپر والے نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ بچے بیٹھے ہوئے، کسی نے 2 سال میں قرآن حفظ کیا، کسی نے 3 سال میں حفظ کیا، کسی نے 4 سال کے اندر سے حفظ کیا، تو کس نے سے خوش قسمت ہے اس کے والدین جس نے اس کو جنم دیا، کتنے خوش قسمت ہے والدہ جس کو اپنے بیٹے کو جنم دیا، اور وہ فخر کے لائق ہے اس کا باپ کہ جس نے اپنے بچے کو مدرسہ ریاض العلوم کے حوالے لا کر دیا کہ ناظم صاحب یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کو اسے دینی تعلیم دینا ہے۔ کھلانے پلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کہ آدمی اپنے بچے کو کھلانے کی وجہ سے مدرسے کے اندر چھوڑ جاتا ہے کہ چلو وہ مدرسے، روزی دینے والا تو اوپر والا ہے، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی ان کو کھلا سکیں۔ تو آج یہ بچے آپ کے، آج اس کے والدین کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم الشان کتاب کو ان کے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو جمع کر۔ دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کے اندر انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کو کم و بیش کر سکتا ہے، کسی کو غلط کہہ کر اس کو نکال سکتا ہے، کسی کو یہ اس کتاب سے نکال سکتا ہے، لیکن خدا پاک کا قسم اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کا بھی کوئی آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر اتنی موٹی کتاب کو اللہ رب العزت نے ان کے سینے کے اندر فٹ کر دیا۔ یہ کوئی کیا بڑا انعام ہے؟ اللہ کی طرف سے تو بہت بڑا انعام ہے، اسے انعام کہتے ہیں، اللہ کا انعام۔ اور اللہ رب العزت سب کو نہیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر پھرنے والے، ہلنے والے، کھیلنے والے، کودنے والے بہت چاہتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو یہ انعام دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے آئے ہوئے مہمانوں، جن کے بچوں نے اس کتاب کو حفظ کیا وہ کتنی دنیا اور آخرت کی دولت سے مارا مال۔ تو میرے بچوں، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی کتاب کا بہت بڑا انعام دیا ہے۔ جس طریقے سے ابھی تم جلسے میں بچوں نے پروگرام کیا، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 200 دیے، وہ تو ابھی ختم ہو جائیں گے۔ اب جب باہر جائیں گے تو فیس لینا شروع کر دیں گے، لیکن یہ اللہ کا جو انعام دیں گے، لیکن یہ اللہ کا جو انعام ہے، زندگی تو ختم ہو سکتا نہیں ہے، نہ ہوگا۔ تو اس کی اگر آپ نے قدر کی تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جگہ پر آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے روز اللہ جب بولے گا کہ میں کون، تم کیا چاہتے ہو، ایسے بولے گا آدمی کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم واجب کر دیا اور اس کو تم نے اٹھائیں گے، تو اللہ اس تمہارے کلام کی برکت سے اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ انہیں انعام دے دو، جو چاہے ان کو انعام دے۔ تو میرے بچوں، جو مقدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی کتاب انعام دی ہے، اس کا آپ حافظ ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم حافظ بن گئے
बहुत कुछ हमने कमा लिया। नहीं, जब तक कि तुमको इस किताब का एहसास हो कि हमने हाबिल तो बच गए, लेकिन इसको संभालना हमारा काम है। भाई हाबिल बनो तो नाम के मत बनो। हाबिल नाम के बनने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हाबिल बनो तो काम के बनो। कैसे बनो? हाबिल बनो तो कैसे हाबिल बनो? काम के हाबिल बनो। नहीं तो ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरमान मान के मुझे निया का नाम या करने से अल्लाह अकबर है। यानी पीछे वाला भी नहीं समझ सकता है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या सूरह वक्ल फलक पढ़ रहे हैं या कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं। होते हैं इमाम ऐसे तरावी पढ़ाने में जाते हैं, याद है अगर तो बराबर पानी की तरह हम लोग चल रहे हैं। पीछे सुनने वाले जो मुक्तदी लोग हैं वो भी कहते हैं कि माशाअल्लाह हाफिज साहब कितना पढ़ो, पढ़ते जाओ। आपने अगर 5 पारे भी पढ़ लिए तो थकने वाला नहीं है। और आपने ऐसा पढ़ा कि उसका सर दुखने लग गया कि ये कब रुकू करेगा, कब 2 रकात इसकी खत्म हो जाएगी, वो बाहर जाके सांस लेंगे। तो भाई कैसा हाफिज बनना है आपको ये बताइए। काम के हाबिल बनना है। इस किताब को बहुत बड़ी अजमत से आपको संभालना है। मेरे प्यारों, जिस वक्त मैंने कहा है हर इंसान को नहीं मिलती है, अल्लाह जिसे देना चाहे उसी को ये इनाम मिलता है। तो हाबिल बनने के बाद में अल्लाह के कलाम के ऊपर इस तरीके से मेहनत करना है कि हमें रोज का मामूल बनाना है कि रोजाना नफल नमाज के अंदर मगरिब के बाद आधा पारा पढ़ना ही पढ़ना है। रोजाना आधा पारे का मामूल जब आप रखेंगे तो 1 महीने के अंदर कितने पारे हो जाएंगे भाई? 15। 1 महीने के अंदर आपको 15 पारे याद करने का मौका मिल जाएगा। तो 2 महीने के अंदर आपका एक कुरान खत्म हो जाएगा है? और आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी कि भाई आज हमने पारा जो सुनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सुनाया। इस तरीके से आप अपने आप को तहज्जुद के अंदर उठकर पहले नफिल नमाज के अंदर 4 रकात के अंदर जैसा अपने को याद हो, जो सिवारे याद हो, उसको हर तरीके से आपको रोजाना 1 पारा तहज्जुद के अंदर पढ़ ले तो आपका कुरान इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपके सीने में निकलने वाला नहीं है। पढ़ने के जमाने में अगर आपने अपने कुरान के ऊपर मेहनत आपको याद किया बराबर, तो इंशाअल्लाह मदरसे से निकलने के बाद खुदा की कसम आप इस कलाम को कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर पढ़ाई के जमाने में हमने एक गलती की और उसको जमाने में हमने नहीं सुधारा तो आप याद रख लीजिए कि वो भूल आपकी जिंदगी में नहीं जाए। जिंदगी भर वो भूल आप जब भी किसी को सुनाने बैठ जाएंगे तो वहां आ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये हमारा जाती तजुर्बा। मैं आपसे बोल ले रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आपके काम की बात कर रहा हूं कि गलती को आपने अपने पढ़ाई के जमाने में अगर इसको नहीं सुधारा तो आपकी गलती को आप जिंदगी भर वो गलती आपके ऊपर रहेगी। आप मानते इस बात है? भाई आप मानते इस बात को कि जब सबक का पल आप सुनाते हैं अब उसके साथ में फौरन सबक हमको सुनाना है तो कितनी गलती आएगी है? बोलो गलती आएगी नहीं?
کیونکہ جو غلطی سبق میں آپ نے استاد کے سامنے سنائی اور وہ غلطی آ گئی تو وہاں آ کر آپ رک جائیں. ہمارے مولانا ہمارے استاد محترم ایک قصبے کے اندر رہتے ہیں، بیچارہ تو پورے ہو گئے. ہمارے زمانے میں ان کا جوانی کا عالم تھا، بہت ہی جید حافظ قرآن، ایسے جید حافظ کہ انہوں نے کبھی اللہ کے کلام کو ہمارا دور سنتے وقت کبھی کھول کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ میرا صاحب کیا پڑھا، لیکن ایک زبر یا زیر کی بلائی تو فوراً ہاتھ لگا رہے کھڑے ہو جاؤ، کہاں جا رہے ہیں. آج جو ہے ان کا معمول یہ تھا کہ جو حافظ کا طالب علم مغرب کے بعد میں سبق سنا دے تو اس کا سبق زندگی بھر کچا ہو نہیں سکتا ہے، اور مغرب کے بعد سبق جس نے سنایا اس نے پورا سال سبق سنا دینا. لیکن ہمارے اندر وہ چیز ابھی آتی نہیں ہے. ہمارے جامعہ کے اندر بھی میں اس چیز کا بہت اس کو پریک کر رہا ہوں کہ بچوں دیکھو یہ کام کی چیز ہے کہ مغرب کے بعد تم نے سبق سنایا تو فجر میں فجر سے پہلے آپ سبق کا پارا سنا دیں گے کہ نہیں؟ سبق کا پارا سنا دیں گے بھائی؟ بولو نہیں آپ. سبق کا پارا آپ فجر کے بعد سنا، فجر سے پہلے سنا دیں گے. اب دوپہر کے بعد دور جو ہے کوئی چائے ناشتے کے بعد میں دوپہر کا دور سنا دیں گے. جی آسان طریقہ، بالکل آسان طریقہ ہے. اور دوپہر میں آپ کو پورا وقت سبق یاد کرنے کا ملتا ہے، ملے گا کہ نہیں؟ جی. جب دوپہر کا پورا وقت آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ملیں گے تو سبق الحمدللہ بہت ہی ہو جائے گا، اور مغرب کے بعد آپ اپنے اس سبق کو سنا سکتے ہیں. اگر ہماری بات آپ کے ذہن میں اگر آتی ہے تو ہمارے استادوں سے بھی میری خواہش، میری تمنا ہے، میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر اس معمول کے اوپر لانے کی کوشش کریں کہ جس کا فائدہ آپ کو تھوڑے دن کے لیے آپ کو یہ محسوس ہوگا، ابھی بھی کسی کو محسوس ہوتا ہوگا تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. بھائی ہے کہ نہیں؟ تو یہ معمول کا ارادہ آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی 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 کرتے ہیں. حفظ کے بچے ہاتھ اونچا کرو. حفظ کے جو بچے ہیں جو اس کی خواہش کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد سبق سنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نازلہ میں تو 3-4 بچے دکھائی دے رہے. درجے حفظ کی کتنے بچے وہ ہاتھ اٹھاؤ. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مغرب کے بعد سبق سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے علم میں ترقی عطا فرماوے، آمین، اور تمہیں علم کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بچوں، اور ایک مجلس جو بابرکت مجلس ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کی کلام کی مجلس، ایک دنیاوی لیکچر کی مجلس نہیں ہے ہماری، اللہ کے رسول کے مہمان کی مجلس ہے. اور اللہ نے اس کی کتاب کو ان معصوم بچوں کے سینوں کے اندر انہوں نے محفوظ کیا ہے. اللہ مرتے جب تک اور قیامت تک اللہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھے، آمین. میں بھی دعا کرتا ہوں، ان کے والدین بھی دعا کریں کہ میرے بچے، اللہ اس میرے بچے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین. آپ کے مرحوموں کے لیے بھی دعائیں کرائے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرحوموں کو، میرے بچوں کو نجات کا ذریعہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا دے اللہ تعالیٰ. تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور ہمارے مرحوموں کی بھی آخرت سنور جائے گی.
تو آپ اپنے دلوں کا یہ تھامیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو حافظ قرآن ہمیں بنانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے بچہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو پورا عالم بناؤ، مفتی بناؤ، قاری بناؤ، سب بناؤ۔ اگر بچے کا ذہن ہے، بچہ ہوشیار ہے، پڑھنے میں ہے، پوری کوشش کرو اس کی مقدر میں اللہ رب العزت نے جتنا بھی علم لکھا ہوگا وہ تو علم اس کو دینا ہوگا۔ آج کے دور کے اندر، آج کے ماحول کے اندر سارے علم کی ضرورت ہے۔ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے منظر آ رہا ہے، ہم خود سوچتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت ہمارے سے اتنا بڑا کام ہے۔ ہم تو جاہل گوار آدمی ہیں۔ میرے والد کا حضرت اللہ میرے والد کی قبر کو مقصد فرمائے، درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ نصیب فرمائے۔ میرے والد اور میرے والدین ہم کو ایسے چھوٹے دیہات کے اندر، مستان تو ہمارا ایک دیہات ہے جس کا القاب آپ لوگوں نے مستان بھی دیا، ایک چھوٹا سا ہمارا خاندان ہے، وہاں پر 4 مکان تھے، وہاں پر میرے دادا رحمت اللہ علیہ پہلے جب اس گاؤں کے اندر مقام کیا، قیام کیا، تو انہوں نے وہ نماز، صوم و صلاۃ اور تہجد کے بہت پابند اور بہت گزار، وہ آبادی غیر کی آبادی تھی، شراب